اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے۔ اگر آج کی ویڈیو ہماری ہے حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی زبردست نیاز ہے۔ وہ نیاز آپ دلوانا شروع کریں گے اگر آپ سالوں سے جادو جنات کے معاملات کا شکار ہیں، رزق کی بندش کا شکار ہیں، کوئی ستاروں کی نحوست ہے، کوئی قدرتی آپ کے اوپر آزمائش ہے، کچھ بھی آپ کے اوپر ہے تو وہ آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ آپ روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں وہ بھی ہوگی، یعنی دین کا اور دنیا کا جو بھی مقاصد ہیں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل اللہ وہ حل ہوں گے۔ بڑے سے بڑے جادو کے معاملات ہیں، کالا جادو، سفلی جادو، جادو کتنا ہی خطرناک کیوں ہے، وہ آپ اس نیاز سے انشاءاللہ وہ جادو ختم ہوگا۔ یہ نیاز ہے حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، آپ سگے بھانجے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت غوث العظم کے پاس گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی ہیں، وقت کے غوث ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے، بیٹے کے لیے۔ تو آپ حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، ایک مرد کلندر آئے گا بغداد میں تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ اس سے دعا کروائیے گا تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو اس وقت پھر بغداد میں حضرت قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے بغداد میں، تو آپ نے حضور غوث پاک نے اپنی بہن کو بتایا تو وہ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے دعا کا کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا تو کر دوں گا لیکن ایک شرط پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، آپ نے اس کا نام جمال رکھنا ہے، جمال الدین۔ تو آپ نے جب وہ کھانا کھانے کی عمر تک پہنچ جائے تو آپ نے اس کو مجھے سونپ دینا ہے، میں اس کی تربیت کروں گا۔ تو آپ کی والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کی عمر کچھ 6-7 سال ہوئی تو آپ کو حضرت قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تو آپ نے حضرت قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور اس قدر آپ کو بلند مقام پہ فائز فرمایا۔ آپ حضرت شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب وقت رجال الغیب میں سے ہیں، بہت ہی بڑے ملنگ اور صاحب ڈیوٹی رجال الغیب میں سے ہیں۔ رجال الغیب اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقربین بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنے کے لیے صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں۔ ان کا کام مخلوق خدا کو فیض پہنچانا ہے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کو برابر دیکھتے ہیں تو ان کا کام صرف فیض پہنچانا ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو عمل میں کامیابی کا دار و مدار بھی رجال الغیب کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو عمل میں کامیاب کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو وہ سارے معاملات رجال الغیب ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ نیاز ہے منگل والے دن زردے پہ آپ کی نیاز دلوائی جاتی ہے۔ یہ میرے پاس اتنے ہزاروں تعداد میں فیڈ بیک ہیں لوگوں کے کہ جن کو میں نے کہا 40 سال سے تقریباً وہ جادو جنات بندش کے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ نیاز دلوانی شروع کی تو حضرت سیدنا جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ
کی جب ان کے اوپر نظر ہوئی تو وہ فوراً ہی ان کے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے سے فیض حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی نیاز دلوائیں، ان کو پڑھ کے ہدیہ کرتے رہیں، تو آپ ان کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ ایک قدم ان کی طرف اٹھائیں گے، وہ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غرق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے اولیاء کرام بھی انسانوں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بے شمار محبت کرتے ہیں۔ تو یہ منگل والے دن زردے کے اوپر حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز دلوائی جاتی ہے۔ زردے کے چاول بنا کے آپ نے حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نیاز دلوانی ہے۔ نیاز دلوانے کا طریقہ کار یہ ہے، وہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال منگل والے دن ہوا، تو جس وقت آپ کا جنازہ لے کے گزر رہے تھے تو عورتوں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے جو پیر تھے نا جمن شاہ، یہ وہ وفات پا گئے۔ تو انہوں نے برا منایا کہ یہ تو مسلمانوں کا پیر تھا اور یہ منگل والے دن وفات پا گئے۔ تو آپ فوراً ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیسے کہا کہ یہ میں منگل والے دن فوت ہوا ہوں، تو میں نہیں فوت ہوتا۔ تو آپ فوراً ہی اٹھ گئے۔ تو اس لیے اس نسبت سے آپ کی نیاز منگل والے دن دلوائی جاتی ہے۔ تو نیاز دلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے آپ نے زردے چاول بنا لینے ہیں۔ چاول بناتے وقت کوشش کریں پیار سے، محبت سے، عشق سے باوضو ہو کے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی نیاز دلوائی جائے، کیونکہ عمل وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں محبت شامل ہوتی ہے۔ جو اعمال محبت سے، عقیدت سے، عشق سے کیے جائیں وہی عمل مقبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ باوضو ہو کے وہ بندہ نیاز بنائے جو 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، تو وہ نیاز دلوائے۔ اگر وہ عورت نیاز نہ دلوائے جو ماہواری کے ایام میں ہو سکے تو وہ نیاز نہ دلوائے۔ کوئی اور بندہ نیاز دلوائے جو پاک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، تو وہ آپ کی نیاز بنائے باوضو ہو کے۔ اس کے بعد پھر زردہ چاول بنا کے اس کے بعد پھر 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا کے پڑھے 11 دفعہ۔ اس کے بعد 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ صرف 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 13 سے 40 دفعہ کر لیں، 40 سے 60 دفعہ کر لیں، 60 سے پھر 100 مرتبہ کر لیں سورہ اخلاص کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود تاج شریف پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، قرآن مجید کے 1-2 پیج پڑھ لیں، اور بھی جتنے چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں، درود ناریہ، درود غوثیہ، درود رضویہ، اور بھی بہت سارے درود پاک ہے، درود تنجینہ شریف ہے، درود ہزارہ ہے، درود خضری ہے۔ تو جتنے بھی درود پاک ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیں، قرآن مجید کے 1-2 پیج پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یہ میں اس کا ثواب، اگر آپ کسی سلسلے سے بیعت ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کا پیر و مرشد ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے مرشد کے وسیلے سے، یعنی مثال کے طور پہ اب میرے مرشد ہیں پیر نصیر الدین نصیر، تو میں نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے مرشد پیر نصیر الدین نصیر کے وسیلے سے جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے وہ حضرت خواجہ شاہ جمال الدین جان من جمن جنتی کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی آپ میری یہ نیاز اور میرا ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس کے بعد جتنے بھی میرے مسائل ہیں، جادو کے مسائل ہیں، جنات کے مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، بندش ہے،
جتنے بھی معاملات سخت سے سخت ترین ہیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ حضرت آپ مجھ پہ، میرے گھر پہ، میرے کاروبار پہ نظر رحمت فرمائیں تاکہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے جادو جنات کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یعنی آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں یہ آپ نے سب کچھ پڑھ کے ہدیہ اپنے مرشد کے وسیلے سے کر کے، اگر آپ کا کوئی بھی مرشد نہیں ہے، آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے، تو آپ نے غوث پاک کا وسیلہ پیش کرنا ہے کہ میں حضور غوث پاک کے وسیلے سے یہ نیاز آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ میری یہ نیاز کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں، اور میرے جو مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، جادو ہے، بندش ہے، حسد ہے، نظر بد ہے، میرے رزق کے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے سارے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں، تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے ان کی بارگاہ میں، آپ نے استغاثہ پیش کرنا ہے کہ حضرت آپ اس وقت صاحب ڈیوٹی ہیں، دنیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان سے نوازا ہے، آپ مجھ گنہگار پر نظر عنایت، نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ آپ نے منگل کے دن فجر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے تک آپ نے نیاز بنا لینی ہے، جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، آپ 1 کلو چاول کی بنا لیں، آدھا کلو چاول کی بنا لیں، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنی توفیق ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے مطابق آپ یہ نیاز بنا لیں۔ نیاز بنانے کے بعد آپ ان کی بارگاہ میں اس نیاز کا جو ثواب ہے، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو چاول ہوں گے وہ آپ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، ہو سکے تو چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں، اپنے گھر کے ہمسایوں کو دیں، جتنے بچے ہیں بچوں کو دے دیں، اور اپنے گھر میں خود بھی کھا لیں۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ نیاز دلواتے جائیں گے، یہ اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنے معمول میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ دیکھیں کیسے اگر کوئی آپ کے اوپر جادو جنات کروائے گا بھی تو وہ خود ہی اس کے اوپر پلٹ جائے گا، کیونکہ بزرگ اس وقت صاحب ڈیوٹی ہیں، رجال الغیب میں سے ہیں، تو آپ کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے، تو وہ خود اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا۔ اگر آپ کے کوئی برا بھی سوچے گا تو وہ اس کے ساتھ ہی وہ واقعہ پیش آئے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر پائے گا، یہ نیاز کی برکت سے۔ جیسے جیسے نیاز آپ کی پرانی ہوتی جائے گی، آپ اس کو اپنی زندگی میں معمول میں لاتا جائیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سمجھ لیں کہ زمین سے اٹھ کے آسمانوں کی طرف آپ کا سفر ہو جائے گا۔ اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں تب بھی آپ نے روحانیت کا بھی سوال ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ حضرت میری روحانیت رکی ہوئی ہے، میری روحانیت میں ترقی ہو جائے، مجھے بزرگوں کے زیارتیں شروع ہو جائیں، میرے بزرگوں کی مجھ پہ نظر ہو جائے۔ وہ سارے معاملات جو بھی آپ کے ہیں دنیاوی، اگر کوئی کاروبار کی بندش ہے، نوکری نہیں مل رہی تو وہ آپ نے اپنی حاجت پیش کر دینی ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ شادی کی حاجت پیش کر دیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بیماری بھی ہے تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ حضرت آئیے جو میری بیماری ہے اس میں مجھے شفا مل جائے، تو انشاءاللہ بیماری کا کوئی ایسا سبب بنیں گے، ایسے رستے کھلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ میرے پاس یقین کریں 40 سال پرانے جادو جنات کے مریض آتے تھے، جن کو میں علاج کے نقوش دیتا ہوں اور ساتھ یہ نیاز کا بتا دیتا ہوں کہ ہر منگل کو حضرت کی آپ نیاز دلوائیں، تو جیسے ہی حضرت کی نظر آپ کے اوپر پڑ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک شارجہاں سے میرے پاس ایسا کیس آیا تھا جن کے اوپر تقریباً 40-50 سال سے جادو جنات کے معاملات تھے، تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے جادو جنات کی بندش کی وجہ سے۔ تو میں نے یہاں سے ان کی کارڈ کی اور ان کو حضرت بابا جان کی بابا جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کا بتا دیا، تو وہ انہوں نے نیاز دلوانا شروع کر دی، اور ساتھ میں نے ان کو ان کے علم جفر سے ان کے اسم اعظم بتا دیے اور ساتھ نیاز بتا دی۔ تو آج الحمدللہ ان کے سارے معاملات آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے ہیں، ان کے جو ان کی جگہ پر کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی ان کو جگہ بھی مل گئی ہے، گاڑی بھی مل گئی ہے، ان کے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی ہے، تو ان کے سارے وسائل جو ہے نا وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایٹومیٹکلی ہی محبت کریں گے۔
کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوا ہے، وہ مقبول بارگاہ ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے، اپنی نسبت قائم کریں گے، تو دنیا میں بھی ہمیں عیش و عشرت ملے گی، دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی، اور آخرت میں بھی رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو آخرت میں ہم اس رجال الغیب ہستی کے ساتھ ہوں گے، کتنے مرتبے کی بات ہے۔